السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمتا للعالمین والسلام علی المرسلین والنبیین والمؤمنین والصالحین والمتقین والحمد للہ رب العالمین۔ احسن الکلام کلام اللہ، احسن سنت سنت رسول اللہ، احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم یسر لی امری ویفقهوا قولی، آمین۔ میں آغاجی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے کل کائنات کل جہان کل عالم کے تمام جاندار کی سلامتی بقا و تحفظ کا سوال کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں سب کی سلامتی اور بقا کے لیے، آمین۔ میرا آج کا جو خطبہ ہے وہ مسلمان کے فریضے سے متعلق ہے کہ مسلمان یا انسان جو روئے زمین پر بستے ہیں ان میں خواہ مرد ہیں یا عورت، خصوصاً مسلمان پر جو چیز فرض ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان یا انسان پر تین چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں اور محمد کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ تین باتیں بس صرف مسلمان کی زندگی میں فرض بھی ہے، لازم بھی ہے اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب وہ اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ لا کا ورد کرتا ہے۔ اب اس نے پوری کائنات میں ہر چیز کی نفی کر دی کہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جس وقت وہ نفی کرے گا تو پھر کائنات کی ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہیچ ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی اور اپنے معنی اور افادیت کھو دے گی۔ بس دنیا، کائنات، کل عالم، کل جہان پر صرف اللہ ہی قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے اور وہی مالک ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے اور وہی شان و شوکت والا ہے۔ یہ مسلمان کا پہلا کام ہے۔ اب اس میں اس نے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کے کا کوئی لفظ بھی اس کی گنجائش نہیں رکھتا، بس اللہ ہی ہے، یہ سب سے پہلا کام۔ دوسرے میں جب وہ دین اسلام پر رضامندی اپنی ظاہر کرتا ہے تو اس وقت وہ دین اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے۔ اب اس میں صرف اور صرف سلامتی ہے۔ اگر وہ معروفات کے کام کرے گا تب بھی سلامتی ہوگی اور اگر وہ منکرات یعنی برائی سے رکے گا تو اس میں بھی خیر ہے اور سلامتی ہے۔ لہٰذا دین کا ہر کام سلامتی پر مبنی ہے۔ اگر مسلمان اس میں جو کام بھی کرے گا وہ فطرت پہ ہوگا۔ اب آپ انسانی فطرت میں دیکھیں کہ اب وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ دین نے اس کو راستہ بتا دیا، صراط مستقیم پہ ڈال دیا۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا یا کوئی عبادت نہیں کرتا مگر وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کام برا ہے، کام تو اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے، نہیں کر رہا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح اگر انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ کرنا علیحدہ، مگر وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ کام افضل ہے، اعلیٰ ہے اور بہت ہی بلند ہے۔ وہ کبھی نہیں، یہ اس کی فطرت نہیں بولے گی۔ جیسے جھوٹ بولنا، کسی کے پیچھے بات کرنا، کسی پہ الزام لگانا، یا آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسا کام جس طرح کوئی بھی جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کام رواج پا چکا ہے، بیٹی کو بیاتے وقت اس کا جہیز دیا جاتا ہے اور باراتیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ رواج پا تو چکا ہے مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام بہت اعلیٰ ہے۔ جہیز رحمت ہے، جہیز برکت ہے اور جہیز جو ہے اس میں سلامتی ہے۔ دلیلیں نکالنا، وجہ بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، مگر یہ کام
کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اچھا کام ہے۔ لہٰذا دین سلامتی ہے۔ تیسرا مسلمان پہ یہ ہے کہ محمد صلی علیہ وبارک علیہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ محمد خود تو موجود نہیں ہے مگر ان کی نبوت اور رسالت تا قیامت موجود رہے گی۔ جس طرح روئے زمین پر کوئی آنکھ اتنی تاب نہیں رکھ سکتی، اتنی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، اور نہ ہی اس کے اندر کا نور اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اور آج تک اس نے کبھی نہ اللہ کو دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکے گی۔ مگر محمد تو دنیا پہ آئے تھے، روئے زمین پر موجود تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا تھا، مگر آج وہ خود نہیں ہیں اور ان کی نبوت اور رسالت موجود ہے۔ جب گواہی دی جاتی ہے، مسلمان کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ محمد کی بات نہیں کر رہا، وہ رسالت کی بات کرتا ہے کہ جو چیز موجود ہے وہ رسالت ہے۔ محمد تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ جس طرح سورج کو دیکھا جاتا ہے مگر رات کے وقت پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی سورج نکلا ہے، اسی طرح اللہ کے معاملے میں ہوا کو تو دنیا اور ہر انسان محسوس کر سکتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہوا نظر نہیں آتی، اور نہ ہی آج تک کسی نے ہوا کو دیکھا ہے، مگر وہ ہے اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف چل رہی ہے، اور اس کے بغیر انسان کو آکسیجن نہیں ملتی، اس کی بقا نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمان اسی بات کو سمجھ لے اور یہی اس کے اوپر فرض ہے۔ باقی اور باتوں میں الجھنا مسلمان پہ قطعاً لازم نہیں ہے۔ بس یہی میرے خطبے میں آج کا بیان ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ